بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں آپ تمام کو یہ بتا رہا تھا کہ سلام کیا ہے اور سلام کا حکم قرآن اور حدیث میں کس طرح سے فرمایا گیا ہے۔ آج ہم یہ عرض کریں گے کہ سلام کسے کرنا چاہیے اور کسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دو باتیں خاص ہیں اور یہ ضروری بھی ہے آج کے ٹائم میں، وقت میں، کہ سلام کسے کہنا ہے اور کسے نہیں کہنا۔ میں یہ ذکر کروں اس سے پہلے دو حدیثیں آپ سلام کو رائج کرنے کے تعلق سے سن لیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس کے مروی ہیں، کہتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ نہایت مہربانی کرنے والے کی عبادت کرو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نہایت مہربان ہے اس کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور آپس میں سلام کو رائج کرو، پھیلاؤ، تو جنت میں جاؤ گے۔ ٹھیک، پھر ایک اور مقام پر حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث کہتے ہیں کہ آقا نے فرمایا جب تمہارا کوئی اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کرے، اگر ان کے درمیان میں درخت، دیوار، پتھر آ جائے، حائل ہو، پھر اسے ملے تو پھر اسے سلام کرے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مجلس کی طرف پہنچے، کہیں مجلس پروگرام چند مسلمان بیٹھے ہیں، وہاں پہنچے تو سلام کرے، اگر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، اور اگر جانا چاہے پھر جب کھڑا ہو جانے کے لیے جانا چاہے تو پھر اسے سلام کرے، اس لیے کہ یہ پہلا دوسرے سے زیادہ حقدار نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے سوال کیا، پوچھا، دریافت کیا کہ وہ کون سی خصلت ہے، کون سی عادت ہے جو اہل اسلام کو بہتر کرتی ہے یا بہتر ہے، اسلام کے لیے اہل اسلام کے لیے وہ کون سی خصلت ہے جو بہتر ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلانا اور سلام کرنا، ہر واقف کو، پہچاننے والے کو، اور ہر نا واقف کو جسے آپ نہیں پہچانتے اسے سلام کرنا، یعنی سلام کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کی جان پہچان ہو، نہیں جانتے پہچانتے تو پھر بھی اسے سلام کریں۔ اب یہاں یہ سنیں کہ سلام کسے کرنا چاہیے۔ سنت طریقہ تو ہم نے آپ کو بتایا، سنت طریقہ یہ ہے کہ چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، ٹھیک ہے نا، چلنے والا جو بیٹھا ہے اس کو سلام کرے، سوار آدمی پیدل والے کو سلام کرے۔ آپ موٹر سائیکل سے جا رہے ہو، کوئی پیدل جا رہا ہے تو جو موٹر سائیکل سے ہے وہ پیدل والے کو سلام کرے، لیکن آج کے ٹائم میں اس کے الٹ ہے، پیدل والا موٹر سائیکل والے کو سلام کرے، نہیں تو پھر اس کی شان کے خلاف ہے۔ سوار پیادہ کو اور کھڑا بیٹھے کو سلام کرے، تھوڑے لوگ زیادہ کو سلام کرے، ہم 3 آدمی تھے اور ادھر 5 لوگ تھے، تو جو تھوڑے ہیں وہ زیادہ کو سلام کریں۔ جماعت میں سے اگر ایک آدمی نے سلام کیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ ہم 4-5 آدمی، آپ 4-5 ہیں، سب نہیں، کسی ایک نے سلام کیا تو وہ سب کے لیے ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایک آدمی نے سلام کر لیا تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اگر ایک نے جواب دیا تو بھی سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ اب 10 آدمی بیٹھے تھے، 5 آئے، ان میں سے ایک نے جواب سلام کیا اور ان 10 میں سے ایک نے جواب دے دیا تو یہ سب کی طرف سے مانا جائے گا۔ چھوٹا بڑے کو، چلنے والا بیٹھے کو، اور تھوڑے بہتوں کو سلام کریں۔ پھر ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ سوار پیدل چلنے والے کو اور پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ غنیت الطالبین میں ہے کہ مشرک کو سلام کرنے میں ابتدا کرنا درست نہیں ہے، جس نے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی جو عبادت کرتے ہیں ان کو سلام کرنا بہتر نہیں۔ اگر مشرک خود سلام میں پہل کرے تو علیہ کا کہہ دینا ہی کافی ہے نا۔ بعض دیگر مذاہب والے سلام کہتے ہیں نا اور اچھے انداز میں بولتے ہیں السلام علیکم، اگر آپ جان رہے ہیں تو
صرف علیہ کا کہنا ہی کافی ہے۔ مسلمان کے سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہے، اگر ورحمت اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کرے تو یہ احسن، یہ اچھا ہے، بہتر ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو صرف سلام کرے تو جواب نہ دیا جائے اور اسے بتایا جائے کہ یہ اسلامی سلام نہیں ہے۔ کسی نے کہہ دیا صرف سلام، بھائی سلام، تو اسے بتایا جائے کہ سلام کرنے کا کیا طریقہ، اس کے سلام کا صرف جواب نہ دیا جائے۔ عورتیں بھی آپس میں سلام کریں، ان کے لیے مستحب ہے، عورتوں کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ جوان عورت کو مرد کا سلام کہنا مکروہ ہے، جوان عورت کو مرد کا سلام کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اگر وہ بے پردہ منہ کھول کر باہر نکلتی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جو پردے والی ہیں، با پردہ، ان کو جوان عورت کو سلام کرنا مکروہ ہے، لیکن جو بے پردہ رہتی ہیں، منہ کھولے ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہتی ہیں، تو انہیں سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بچوں کو سلام کرنا مستحب ہے، اس سے ان کو اسلامی تہذیب کی تعلیم ہوتی ہے نا۔ مجلس سے اٹھنے والے کو مجلس والوں کے لیے سلام کہنا مستحب ہے۔ اگر دور دروازہ و دیوار یا کوئی اور چیز حائل ہو تو بھی سلام کرنا ضروری ہے۔ مطلب اس دروازے سے آپ نکل کے گئے نا، اور پھر ادھر سے آپ آ گئے، تو آپ دوبارہ بھی سلام کرنا آپ کے لیے بہتر رہے گا، جس کا یہی مطلب ہے۔ اگر سلام کر کے چلا جائے اور دوبارہ ملے تو بھی سلام کرنا چاہیے۔ اب کن لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے، کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو سلام ہی نہیں کرنا چاہیے؟ بہت سارے ہیں نا، تو یہاں پہ میں چند کا ذکر کرتا ہوں۔ جو لوگ گناہ کے کاموں میں ملعون ہیں، بڑے بڑے گناہ اعلانیہ کرتے ہیں، شراب کھلم کھلا پی رہے، زنا کر رہے ہیں، سود، جوا، ہے نا، ان سب کو سلام ہی کرنا بہتر نہیں ہے، ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مثلا شطرنج ہے نا، وہ جوا ہے، اور ایک اور قسم کا جوا ہے جو پانسا پھینک کے کھیلتے ہیں، جوا کھیلنے والے، کبوتر بازی کرنے والے ہیں، ان سب کو سلام کرنا نہیں چاہیے، بالکل نہیں کرنا۔ اگر وہ خود سلام کرے تو جواب دے دے، لیکن اگر جواب نہ دینے سے قوی امید ہو کہ ان کو تنبیہ ہوگی، آپ کے جواب نہ دینے سے انہیں دھکا لگ سکتا ہے، اس چیز کا امکان ہو کہ دھکا انہیں لگے گا تو یہ واپس ہوں گے اور گناہ سے توبہ کر لیں گے، تو وہاں پر کیا ہے کہ گناہ کے کاموں سے وہ رک جائیں گے، تو جواب ہی نہ دے، جواب نہ دینا بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر معلوم ہے کہ یہ مانیں گے ہی نہیں تو جواب ہی دے دینا بہتر ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق قطع نہ کرے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر وہ بدعتی ہو، نئی خرافات جوتتا ہو، ٹھیک ہے نا، نئی جو ہے خرافات جوتتا ہو، تو اس سے اگر آپ نے کلام منقطع کر لیا، سلام منقطع کر لیا، تو حرج نہیں ہے۔ گمراہ ہو، بدعتی ہو، گمراہ ہو، یا گناہوں میں مبتلا ہو تو اس سے ہمیشہ ترک تعلق کرے، ہمیشہ اسے بائیکاٹ کرے۔ اگر کسی مسلمان سے قطع تعلق ہو جائے تو سلام کر کے تعلق جوڑا جا سکتا ہے، اور قطع تعلقی کے گناہ سے بچا جا سکتا ہے۔ مسلمان بھائی سے مصافحہ کرنا سنت ہے، اگر خود مصافحہ کی ابتدا کی ہو تو جب تک دوسرا آدمی دستکش نہ کرے اپنا ہاتھ نہ کھینچے۔ آپ نے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور بڑھائے رہے، تو اس نے جب تک اس ہاتھ ملانے سے بیزاری نہ کر دینا تب تک آپ ہاتھ پھیلائے رہے، آپ کو بہر صورت ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ اسے کیا ملے گا اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ تو یہاں سے آج یہ بات منقطع کی جاتی ہے کہ سلام کا حکم قرآن میں بھی ہے اور حدیث شریف میں بھی ہے، اور باضابطہ حدیث شریف میں اس کی تربیت اور تعلیم فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلام عام کرنے کی توفیق فرمائے۔